اسکل والی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنے یونیورسٹیز میں ہمیں اپنے بچوں کو، ینگ جنریشن کو اسکل کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے۔ یہی جو ہے یہ ہماری کامیابی کا اور ہمارے اسٹوڈنٹ کا، ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ اسی میں ہے۔ چاہے وہ جو آپ کا یہ کالج ہے، یہ جو آپ کو لرننگ یا ٹیچنگ یا تو آپ کو اسکل دے رہا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہے، کسی بھی ہے، لیکن اسکل آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، 8 مارچ یعنی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گجرانوالہ آرٹس کونسل کے اشتراک سے گجرانوالہ کے فائن آرٹس کی تعلیم دینے والے معروف ادارے زی ٹیک کالج میں دستکاریوں، فیشن ڈیزائننگ، کیلیگرافی اور پینٹنگز کی ایک نہایت شاندار نمائش سجائی جا رہی ہے، جس کا افتتاح کرنے کے لیے کمشنر گجرانوالہ جناب سید نوید حیدر شیرازی ابھی زی ٹیک کالج گجرانوالہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ کمشنر گجرانوالہ کا استقبال کرتے ہیں اور پھر ان کے ہمراہ اس نمائش میں شرکت کریں گے۔ آپ کو طالبات کے تیار کردہ فن پارے دکھائیں گے اور آپ کو ان ہنرمند طالبات سے بھی ملوائیں گے جن کے فن پارے آج کی اس ایگزیبیشن میں ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ تو کمشنر گجرانوالہ جناب نوید حیدر شیرازی تشریف لانے والے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پلیز کم along with me۔
اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم اورنگزیب صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، میڈم شمسہ گیلانی صاحبہ اور دوسرے صاحبان جو ہیں، ٹیچر صاحبان، آپ سب بچے، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 1 سال پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا ادھر کالج میں، تو میرا بھی تب چند دن ہی مجھے یہاں آئے ہوئے تھے، لائک 1 مہینہ شاید ہوا تھا، یا اس سے بھی شاید کم ٹائم تھا جب میں آپ کے پاس آیا تھا، جب اورنگزیب صاحب میرے پاس تشریف لائے کہ آپ ہمارے کالج میں آئیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے، دعا کریں کہ اگلے سال میں یہاں رہا تو میں اس سے یہ مجھے بہتر نظر آنا چاہیے. تو یہاں جو بچے تھے انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دیکھیں، جو میں نے تب آپ سے ریکویسٹ کی تھی یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی دفعہ آؤں، تو آج دوبارہ سے پھر وہ موقع آیا کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آیا. جب اورنگزیب صاحب اور ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کالج میں دوبارہ آئیں، سنیں، خاموش ہو کے سنیں. تو میں نے کہا کہ میں آؤں گا آپ کے پاس نا. تو جو حقیقتاً یا آنیسٹلی جو میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے پہلے سے آپ کے کام میں زیادہ شفافیت اور زیادہ خوبصورتی نظر آئی ہے. فرسٹ ایئر کی طالبات لاسٹ ٹائم بس ایک ہوا تھا، اس دفعہ وہ نہیں ہو سکا، کہ جس بچی نے جو پینٹنگز یا جو ایمبرائڈری کی تھی وہ اس اپنی آئٹم کے آگے کھڑے تھے. تو مجھے یہ آسانی ہوئی تھی کہ کس بچے نے کون سا وہ سلائی کڑھائی کی ہے، یا کون سا ڈریس تیار کیا ہے، یا کون سی پینٹنگز کی ہیں. تو مجھے وہ آسانی ہوئی تھی ان کو دیکھ کے کہ کس بچے کے کیا، اس کے ہاتھ میں کتنی ہنر، کتنی صفائی اور کتنی اسکل ہے نا. اس دفعہ وہ نہیں ہوا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کس بچے نے کون سی پینٹنگ کی ہے یا کون سی اس نے سلائی کڑھائی کی ہے. اصل میں جو ابھی دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں قدر، اپریسیشن صرف اسکل کی ہے. ہم اگر کہیں کہ میں ایف اے کر لوں گا، میں بی اے کر لوں گا، میں ایم اے کر لوں گا، میں ایم فل کر لوں گا، اور اگر میری ایم فل پنجابی میں ہے تو آنیسٹلی مجھے بتائیے کہ وہ میری ایجوکیشن کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں ان سبجیکٹ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہماری مدر لینگویج ہے. لیکن اس اسکل کو لے کے ہم اگر کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایم فل چاہے پی ایچ ڈی آپ کر لیں پنجابی میں، اردو میں، وہ کیا اسکل ہے. آپ جا کے ان کو، وہ اگر آپ کو ہائر کریں تو آپ کون سی اسکل اپنی سیل کریں گے جس کے اگینسٹ وہ آپ کو سیلری دے یا آپ سے کوئی ایگریمنٹ کرے. تو ہمیں الٹیمیٹلی اس طرف آنا ہی آنا ہے کہ اسکل والی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنے یونیورسٹیز میں، ہمیں اپنے بچوں کو، ینگ جنریشن کو اسکل کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے. یہی جو ہے یہ ہماری کامیابی کا اور ہمارے اسٹوڈنٹ کا، ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ اسی میں ہے. چاہے وہ جو آپ کا یہ کالج ہے، یہ جو آپ کو لرننگ یا ٹیچنگ یا تو آپ کو اسکل دے رہا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہے، کسی بھی ہے، لیکن اسکل آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. آپ جا کے یہ مت کہیں کہ مجھے جاب دیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی سم ٹائمز میرے آفس میں ہوتے ہیں تو میرے پاس بچے اور بچیاں آتی ہیں کہ جی یہ ہماری ایم اے ہے تو ہمیں کوئی جاب دے دیں. اب ایم اے اردو کو میں کون سی جاب دوں گا؟ مجھے بتائیے، میرے آفس میں کون سی ایسی جاب ہے جو میں ایم اے اردو کو دوں گا؟ لیکن جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ہمارے آفس کے میرے بالکل ساتھ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے BFC کے نام سے، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر. تھوڑا سا میں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ لائک آپ ہیں، آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں
آپ کو نہیں پتا کہ وہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا NOCs ہیں گورنمنٹ کے, کیا اس میں آپ کو لوازمات پورے کرنے ہیں. تو آپ ادھر آئیں گے تو وہ آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس بزنس کے لیے آپ کو یہ چیزیں ریکوائر ہیں, یہ ڈاکومنٹ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں, اور ان ڈاکومنٹ کے اگینسٹ وہ آپ کو جو NOCs ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے لے کے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس میں ابھی تک جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں یا اسی طرح کے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بچے اور بچیاں وہ ڈیلی بیسس پہ اس سینٹر پہ آ رہی ہیں. ایک تو ان کی لرننگ ہو رہی ہے, دوسری ان کی اویئرنیس ہو رہی ہے کہ اس طرح کا بھی ایک سینٹر ہے جو اگر کل کو آپ مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ کو کسی بزنس کے سلسلے میں کوئی بھی NOC یا کوئی اجازت نامہ ریکوائر ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا, اس لیے یہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے. میں اورنگزیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بچوں کے بیچز جو ہیں ڈفرینٹ 3-4 گروپ میں وہ بھی ادھر لے کے آئیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ایک اچھا سینٹر بنا ہے اور اس کا کیا بینیفٹ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر بھی جو بچے جو آتے ہیں میں نے ان کو یہی کہا کہ اس جو آپ کی یہ جو آپ علم لے رہے ہیں, جو نالج لے رہے ہیں, جو لرننگ یہاں سے لے رہے ہیں, اس طرح کی ایجوکیشن میں اس کا پلس پوائنٹ اور اس کا بینیفٹ کیا ہے. ادھر ہی میں نے ان کو ایک مثال دی کہ میری لوکیلٹی میں ہی جہاں میری رہائش ہے وہاں ایک وہ خاتون ہے, انہوں نے نام میں شاید مس کر رہا ہوں, اس کے نام سے باہر وہ ایک لگایا ہوا ہے, ایک اسٹینڈری لگائی ہوئی ہے اور یہی سلائی کڑھائی اور ایمبرائڈری والے لیڈیز گارمنٹس جو ہیں وہ ڈریسز وہ تیار کرتی ہیں. تو ایک دن سریرا میں نے گھر پوچھا کہ یہ کتنا ان کے چارجز کتنے ہوں گے, کوئی 2000 یا 1800 ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو 5000 سے سٹارٹ کرتی ہیں, یعنی منیمم جو ایک ڈریس کی تیاری ہے, ایک عام سمپل شلوار قمیض کی جو تیار کرتی ہیں وہ 5000 لیتی ہیں. تو میں نے کہا اس سے اوپر وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, 40 تک بھی جاتا ہے, 50 تک بھی جاتا ہے, 60,000 تک بھی جاتا ہے. تو یہ ایک میں کوئی بہت بڑی مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا یا میں کوئی بزنس سینٹر کی بات نہیں کر رہا, میں ایک گھر کی بات کر رہا ہوں. گھر میں انہوں نے یہ بزنس کھولا ہوا ہے اور شی از ارننگ مور دین آئی تھنک وہ جو 100,000 جو وہ کما رہی ہیں منتھ کا. تو اس لیے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ آلویز پے کرتی ہے. اس کے صرف آپ کو 3 چیزیں کرنی ہیں. ڈیڈیکیشن کہ فل کمٹمنٹ ہو, آپ کی فل کمٹمنٹ ہو کہ یہ میں نے کرنا ہے. جب آپ کی کمٹمنٹ ہوگی, ڈیڈیکیشن ہوگی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. سنسیئرٹی, آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں. جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے تو آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. تیسرا ایٹیچیوڈ, آپ کا ایٹیچیوڈ آلویز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ انسپائر کریں. آپ لوگوں کو جو آپ کے پاس کسٹمر آئیں گی آپ ان کو اٹریکٹ کریں, ان کو پتہ ہو کہ یہاں میں نے جانا ہے تو جو یہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور یہ ایسا ہی ہے. لائک آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ چیز لگانی ہے, میں آپ کو یہ چیز کر کے تیار کر کے دوں گی, تو ان کو اتنا ٹرسٹ آپ کے ہونا چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر کے جو آپ کی ڈیمانڈ ہو وہ آپ کو دے کے جائیں. یہ 3 چیزیں آپ اگر اپنے میں کر لیں گی تو آپ کو کامیابی سے روک کوئی نہیں سکتا, آپ کے بزنس کو گرو کرنے سے روک کوئی نہیں سکتا. تو میں اگین اورنگزیب صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ دیکھیں جو بھی آدمی بزنس کرتا ہے یا کوئی کاروبار کھولتا ہے تو پہلی چیز تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے روزگار کے لیے, اپنے وہ انکم کے لیے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ انکم لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ دے کیا رہی ہے. اب اگر اورنگزیب صاحب نے یہ کالج کھولا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایک مطمع نظر ہوگا, نقطہ نظر ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو وہ یہ دے رہے ہیں یہ میچ لیس ہے. تو اس لیے اگین مبارکباد. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گا, جوید صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ سرپرستی کرتے ہیں ایسے اداروں کی, تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. میڈم کا بھی شکریہ کہ وہ آج آئیں, کیونکہ آج کیا تاریخ ہے, 7 تاریخ ہے, کل تو وہ آپ کا دن بھی ہے تو اس لیے اچھا ہے وہ بھی آئیں آپ کے پاس. لیڈیز ڈے خواتین کا دن ہے کل,
تو ڈاکٹر صاحب میں کل کہہ رہا تھا کہ 365 دن ہی تو خواتین کے ہیں، یہ ایک دن کیوں؟ تو آپ کو بھی مبارک کہ آپ یہاں ہیں اور کچھ سیکھ کے جائیے گا جب یہاں سے جائیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ ناظرین، گجرانوالہ آرٹس کونسل کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محترمہ سیدہ شمسہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی آج کی یہ جو ایگزیبیشن ہے دستکاریوں کی، اس میں شرکت کی۔ آئیے ان کے ویوز جانتے ہیں کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ جو ایگزیبیشن ہینڈی کرافٹس کی زی ٹیک کالج میں سجائی گئی ہے، ان کے کولیبوریشن کے ساتھ، یعنی گجرانوالہ آرٹس کونسل کے تعاون کے ساتھ، اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم جی میڈم، یہ بتائیے کہ آج نے یہ بڑی زبردست آپ نے نمائش سجائی ہے زی ٹیک کالج نے، اور آپ کی یہ مشترکہ کاوش ہے، تو یہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں خواتین کو جو ساری دنیا کی خواتین ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پنجاب آرٹس کونسل اور زی ٹیک کا جو اشتراک ہے یہ ہمیشہ سے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ جی، آج کی جو ہماری جو ایگزیبیشن ہے جو ہم نے اشتراک سے یہاں پہ ارینج کی ہے، اس کا مقصد ہی بیسیکلی یہی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، وہ کتنی انرچ ہے، ہم کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہیں، اور ہم فیوچر میں جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایسی سکلز ان کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنا نام اپنی محنت کے ذریعے روشن کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ زی ٹیک کالج کی ماشاءاللہ بچیوں نے، آپ نے ہی گجرانوالہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام جو مصوری کے کمپٹیشنز کروائے تھے، اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اسی کالج کی بچیوں نے ون کیا، اور ڈویژنل لیول پہ بھی، تھوڑا سا ان کے بارے میں تھوڑا سا بریف کروں گی کہ ہم نے 5 فروری کے بھی مقابلے کروائے پینٹنگ کے، اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے اس کالج نے ون کی ساری پوزیشنز۔ پھر ہم نے جو گجرانوالہ ڈویژن کے 6 اضلاع میں پینٹنگ کمپٹیشن کروائے، اس میں بھی جب ہم نے ڈویژنل مقابلہ کرایا تو اس کالج کی بچیوں نے صوبے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور کل اس کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں یہ اپنا بچے نام روشن کریں گی، ہمارے ادارے کا نام روشن کریں گی، ہمارے ڈویژن کا نام روشن کریں گی۔ ناظرین، آپ نے میڈم شمسہ گیلانی کی باتیں سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو زی ٹیک کالج ہے، یہاں کی بچیوں نے ماشاءاللہ، یہاں کی ہونہار طالبات نے ڈویژنل لیول پہ بھی جو پینٹنگز کے کمپٹیشنز ہیں ان میں کوالیفائی کر لیا ہے، اور اب یہ بچیاں جو کہ ونر ہیں ڈویژنل سطح پر، اب یہ کل 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ پروونشل جو کمپٹیشن ہو رہا ہے صوبہ پنجاب کا، اس میں صوبے بھر میں طالبات شرکت کریں گی اور پارٹیسپیٹ کریں گی۔ اس میں زی ٹیک کالج کی بچیاں بھی کل انشاءاللہ جا رہی ہیں، اور میڈم نے جیسا فرمایا کہ انہیں یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچیاں وہاں پہ بھی ونر اور درجات حاصل کریں گی اور گجرانوالہ ڈویژن کا نام روشن کریں گی۔ آئیے آپ کو چند طالبات سے ملواتے ہیں جن کی پینٹنگز نے انعامات حاصل کیے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ پیارے ناظرین، گجرانوالہ زی ٹیک کالج کی 3rd ایئر کی طالبہ مومنہ بی بی، جو پینٹنگز کے ڈسٹرکٹ لیول کے مقابلہ جات اور ڈویژنل لیول کے مقابلہ جات میں فرسٹ پرائز حاصل کر چکی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ مومنہ، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کب سے کر رہی ہیں یہ پینٹنگز کی مشق جو ہے؟ میں نے دراصل یہ کام بچپن سے مجھے شوق تھا کرنے کا، لیکن میں نے اس کی پروفیشنلی ابتدا 1st ایئر سے زی ٹیک کالج سے جب میں نے ایڈمیشن لیا فائن آرٹس میں، تو تب میں نے اس کام کی شروعات کی، اور اب میں 3rd ایئر میں ہوں، اور ماشاءاللہ میں نے ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول کمپٹیشن ون کیے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے ادارے کی بنا پر ہے کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہ مقابلات جو ان سے نا ون کر سکی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے، جو آپ کی یہ تصاویر جو آئی ہیں جنہوں نے درجات پائے ہیں، یہ اس میں کون سا آپ نے یہ پینسل ورک ہے یا کلرز کے ساتھ کیا ہے، یا اس میں کیا ہے تھوڑا بتائیں نا، میٹیریل کون سا یوز ہوا ہے؟ ایکچولی میں نے جو ان سے نا آئل میڈیم زیادہ استعمال کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں زیادہ بیٹر کام کر سکتی ہوں، تو میں نے کینوس کے اوپر آئل میڈیم استعمال کیا ہوا ہے، اور مقابلے میں بھی یہی میڈیم کو میں زیادہ پریورٹی دیتی ہوں کہ کیونکہ اس میں میرا کام اچھا نکلتا ہے۔ جی، اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے اس کے تو اب ماشاءاللہ یہ بڑا
لوگ پروفیشنلی بھی کر رہے ہیں جی. اور لوگ جو ہے وہ اس کو آن لائن بھی سیل اپ تو کر رہے ہیں اپنی پینٹنگز کو, اپنی فن پاروں کو. جی. تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو کریں گی؟ ایکچولی میں ابھی یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی پڑھ کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آؤں کہ میرا جو کام ہے وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے. اس فیز سے گزر کے پھر میں بزنس پروفیشنلی اس کام کو کروں گی. پہلے پی ایچ ڈی کروں گی, پھر بعد میں اپنا کام پروفیشنلی سیل آؤٹ کروں گی. مومنہ بی بی کے خیالات آپ نے سنے, بڑی زبردست ان کی بات ہے کہ میں پہلے اپنے پروفیشن میں, اپنے کام میں, اپنی ایجوکیشن میں ہر قسم کی کمپلیشن چاہتی ہوں, پہلے مکمل ہوں گی, اس کے بعد پھر میں اس کو سیل آؤٹ کرنے کا بھی سوچوں گی. آئیے آپ کو کچھ اور بچیوں سے بھی ملواتے ہیں. ناظرین, زی ٹیک کالج کی لیکچرار میڈم زوبیہ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اور بچوں کی دستکاریوں, ان کی ہنرمندیوں کے حوالے سے آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ کل 8 مارچ ہے اور پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 8 مارچ کو. جی. تو آپ نے اس موقع پر یہ بڑی خوبصورت ایک پاکستانی کلچر کی نمائندگی کرتی ہوئی ایک دستکاریوں کی نمائش جو ہے اس کا آپ نے ڈسپلے کیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم سر. اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو زی ٹیک کالج ہے, یہاں پر نہ صرف میل کو بلکہ فیمیل عورتوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے خاندان کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بن سکتی ہیں, کس طرح وہ معاشرے کا ایک خاص رکن بن سکتی ہیں. عموماً گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتی, عورتیں باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی, عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کر سکتی. لیکن ہم یہاں پر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ دستکاری سکھاتے ہیں کہ وہ نہ صرف گھر بیٹھ کر بلکہ اب چونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آن لائن بزنس کا سسٹم بھی چل چکا ہے, تو اس میں جو بچیاں ہیں وہ اپنا جو کام ہے, جو اپنا فن ہے, اگر وہ باہر نکل کر کام نہیں کرنا چاہ رہی تو گھر پر بیٹھ کر ہی آن لائن بزنس کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بن سکتی ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد رکن بن سکتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کالج میں ایک تو پینٹنگز سکھائی جاتی ہیں, جی. اس کے علاوہ مزید کیا کیا؟ سر اس کے علاوہ ہمارے کالج میں ڈیفرنٹ کورسز کروائے جاتے ہیں, جس میں فیشن ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, فائن آرٹس ہے, پینٹنگز ہیں, کیلیگرافی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کالج میں اب جو نیا اجرا کیا گیا ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے. جی. تو ہم اپنے آنے والے جو نسل ہے اس میں بیٹیوں کو اصل میں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل نہیں ہے. لڑکیاں جو ہیں آپ اپنے بلبوتے پر بھی معاشرے میں کچھ بن سکتی ہیں اور کچھ کر سکتی ہیں. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ بچیاں صرف امور خانگی جو ہیں جی. وہیں تک محدود ہو کے نہ رہ جائیں, جی. بلکہ وہ معاشرے کا ایک فعال فرد بن کے جی. تو اپنے لیے ارننگ بھی اگر وہ چاہیں تو خود بھی کر سکیں, خود بھی کر سکیں اور اپنے خاندان کے لیے بھی ارننگ ہینڈ بن سکیں. اگر ہم امور خانہ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم بچیوں کو اتنا ایکسپرٹ بناتے ہیں کہ وہ صرف گھر کے کچن تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کے ذائقے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور پیسے کمائیں. اور یہ جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے وہ بھی یہاں پہ سکھائی جاتی ہے؟ جی سر, یہاں پر انٹیریئر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جس میں بچیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی زیب و آرائش کیسے کر سکتی ہیں. بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ ردا ناصر. اچھا ردا, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو آج کمشنر صاحب گجرانوالہ نے ایوارڈ دیا ہے, یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے اور ساتھ آپ کو کیش پرائز ملا ہے, تو یہ آپ کو آپ کی پینٹنگ کون سی ہے, کس آپ کے فن پارے پہ یہ آپ کو دیا گیا؟ سر ہمارا چیلنج ہوا تھا گجرانوالہ کے اوپر کہ آپ نے میرا شہر گجرانوالہ پہ آپ نے پینٹنگ بنانی ہے. میں نے ریلوے اسٹیشن بنایا تھا تو اس کے لیے مجھے اس کا سرٹیفکیٹ ملا. یعنی گجرانوالہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے, یس سر, اس کی جو وہی پرانی شیپ ہے اس کو آپ نے ڈیزائن کیا؟ یس سر. تو آپ نے اس پینٹنگ میں کون کون سے کلرز یوز کیے؟ میں نے آئل پینٹس یوز کیے تھے, وہ مجھے کافی زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور مجھے وہ اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کرنے آتے ہیں, تو میں نے وہی یوز کیے تھے اس وجہ سے. ہمارے ٹیچر نے بھی ہمیں وہ ریکمینڈ کیے تھے. ٹھیک, تو آپ اس کالج میں فرسٹ ایئر میں ہیں؟ یس سر. اچھا, تو آپ کے کیا ایمز ہیں, گولز کیا ہیں, کیا بننا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر میں نے آگے جا کے آرٹسٹ بننا ہے, میں نے آگے اس کو اپنا پروفیشنل بزنس کے لیے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جی. میرا دل ہے اس کو آگے جا کے اپنا بزنس میں لے کے جانا. تو آپ کو یہ بچپن سے ہی شوق تھا یا ابھی آپ نے ڈیسیشن لیا یہ؟ نہیں, مجھے بچپن میں شوق تھا. مجھے فرسٹ ٹائم میری ماما نے 10 ایئرس کی تھی میں, تو
تو مجھے اسکیچ بک دی تھی, تو مجھے تب سے شوق آیا تھا کہ میں نے اب سے آرٹسٹ ہی بننا. ٹھیک, تو اس کے علاوہ یہ جو گجرانوالہ کا ریلوے اسٹیشن آپ نے بنایا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی پینٹنگز بنائی ہیں؟ کوئی آپ کی ہے ایسی پینٹنگ اور بھی جس پہ آپ کو ایوارڈ ملا ہو؟ ایوارڈ نہیں ہے, میرا فرسٹ ٹائم ہے کیونکہ میں فرسٹ ایئر میں آئی ہوں ادھر. جی. تو لیکن میں نے گھر میں کافی ساری پینٹنگز بنائی ہیں, میں نے اپنے فرینڈس کو گفٹ بھی کیے ہیں, کیلیگرافی بھی کی ہے. جی. تو میرے گھر میں ہے وہ سارا کچھ. اور بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے مناہل اظہر. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے ایئر میں یہاں پہ زیر تعلیم ہے؟ میں ڈپلوما کورس 1 ایئر. اچھا اچھا, تو آپ کی کون سی پینٹنگ ہے؟ میرا وہ پورٹریٹ ہے اور لینڈسکیپس بھی ہیں اور ساتھ اسٹل لائفس بھی ہیں. اچھا جی, تو مٹیریل آپ نے کیا یوز کیا ہے؟ میں نے آئل پینٹ یوز کی ہے, اسی سے شارپ کلرز آتے ہیں اور ہماری نا پینٹنگ کو ایک اچھا لک ملتا ہے, اس وجہ سے میں نے وہ یوز کیے تھے. اچھا, یہ آئل پینٹ کے علاوہ اور آپ پینسل ورک یا اور بھی کسی چیز سے کام کر سکتے ہو؟ میں نے چارکول میں بھی کام کیا, میں نے پیسٹلز میں بھی کام کیا اور پینسل میں بھی کام کیا. اچھا بچے, یہ بتاؤ کہ آپ کو آج کس آپ کی پینٹنگ, آپ کا کون سا وہ فن پارہ ہے جس پہ آپ کو آج ایوارڈ ملا؟ مجھے پورٹریٹ پہ آج ایوارڈ ملا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ کسی بھی پینٹنگ کو بنانے سے پہلے آپ اس کو اپنے ذہن میں بناتی تو ہوں گی کہ میں اس کو ایسے, اس کا وہ کیسے اسکیچ آپ اپنے ذہن میں خاکہ کیسے بناتی ہیں؟ وہ ہمیں ٹیچرز ہماری گائیڈ کرتی ہیں اچھا ڈیزائن کرنے کے لیے. ہماری ٹیچرز ہمارے لیے سب سے بڑی, ہمارے لیے موٹیویشنل ہیں اور رہیں گی بھی, اور ان کی مدد سے ہی ہم ایک اچھی پینٹنگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک, یا تو آپ کو آئیڈیا آپ کی ٹیچرز دیتی ہیں, جی, تو یا آپ خود سے بھی بنا تو سکتی ہیں؟ کوئی آئیڈیا آیا آپ کے ذہن؟ جی, خود سے بھی بنا. جیسے شاعر کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ شعر لکھ لیتا ہے, جی, اسی طرح میرے خیال میں مصور کو بھی کوئی آئیڈیا آتا ہوگا ذہن میں. ہاں جی بالکل, اور اس کے بعد وہ پھر اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کر دیتا ہے. اچھا, تو آپ کا کون سا میڈیم ہے؟ میرا آئل میڈیم ہے. اچھا اچھا اچھا. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو آپ کی ہم عمر بچیاں ہیں, آپ کی سہیلیاں ہیں, جو طالبات ہیں ہماری, یہ جو خواتین کا عالمی دن ہے, اس موقع پر آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں انہیں صرف اپنے گھروں تک ہی محدود رہنا چاہیے کہ ان کو بھی پروفیشنل فیلڈز میں آنا چاہیے؟ جی بالکل, ان کو بھی پروفیشنل فیلڈ میں آنا چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ آنے والے وقت میں اپنے لیے کچھ کر سکیں اور اپنے پیروں میں کھڑے ہو کر خود اپنے لیے کچھ کر سکیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. پیارے ناظرین, آپ نے زی ٹیک کالج کی بچیوں کے تیار کردہ فن پارے ملاحظہ فرمائے اور ہماری بچیوں کی, ہماری طالبات کی گفتگو بھی سنی. ناظرین, یہ بات انتہائی انکریجیس ہے, ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ ہماری نئی نسل کی طالبات, ہماری بچیاں جو ہمارا مستقبل ہیں, وہ اب کسی پہ کلی طور پر انحصار نہیں کرنا چاہتی. یعنی وہ اپنے گھر میں بھی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جانا پسند نہیں کرتی. ہمارے بچوں کو یہ شوق ہے کہ وہ خود سے بھی اپنی نیک نامی اور نیک شہرت میں اضافہ کر پائیں اور خود بھی معروف اور مشہور ہستی بن سکیں. اس کے لیے ہماری یہ بچیاں جو ہے, یہ بڑی زبردست پینٹنگز, بڑی زبردست کیلیگرافی, فیشن ڈیزائننگ اور گارمنٹس میکنگ میں زبردست کوششیں کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید صلاحیتیں عطا فرمائیں اور یہ اپنے فن پاروں میں مزید نکھار پیدا کر سکیں اور بزنس کے حوالے سے بھی, پروفیشن کے حوالے سے بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. रौनक हो जाऊं